ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارزقا طوعا و تمتعہ فیہا طویلا یا ربا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم اخلق عدوکم من الجن والانس من الاولین والآخرین السلام علی الحسین علیہ السلام و اجداد الحسین علیہ السلام و اب الحسین علیہ السلام و ام الحسین علیہ السلام و اخوات الحسین علیہ السلام و اختین الحسین علیہ السلام و ازواج الحسین علیہ السلام و اولاد الحسین علیہ السلام و اصحاب الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام فی الآخرات شفاعت الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک آپ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے، جو دعائیں حاجات لے کے آپ آئی اللہ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ جو مومن بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ کل ایک مومن نے کہا دعا کرنا مالک اس کو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا اللہ مجھے آپ سب کو سنت سیرت محمد و آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بادشاہ کی سجدے کی توفیق عطا فرمائے، شبیر کے ماتم کی توفیق عطا فرمائے، اچھا نمازی بنائے، اچھا سجدہ بنائے، اس لیے کہ نماز کے محافظ کا نام حسین ابن علی ہے۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم فرمائے، مالک ہماری نسلوں پہ رحم فرمائے، اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بواز بلند پڑھے محمد۔ اے بچے ادھر کر لو سرکار، اے بچے ایس پاسے کر لو، وہ ایس پاسے ذرا پھر ایک ویکھدے نے وہ بھی دروازہ کھلے ہے تے ابھی دروازہ کھلے ہے تو معذرت محسوس نہ جی ہاتھ بلند کر کے حیدری چلو اپنی رون کے لگے ہیں خیر ٹھیک ہے، بہتر تے اسی اتھے بیٹھ کے کوئی جڑی انہاں کو تصویر شویر وکھنی ویکھنی ہے پوار لیں میرے بیٹے اٹھ کے ادھے آؤ، میرے بچے او جی ہو میرے بچے شاباش تسی اٹھو کیونکہ وہ چھوٹے بچے اٹھو، بڑا بندہ اٹھ کے ادھر کر لو چلو جی بسم اللہ جی مال خیر ٹھیک بچے نے بیٹھنا چاہیے ٹھیک ہے جی۔ میں گزارش کروں وقت چونکہ آج پھر کم بچ رہا ہے 50 منٹ ہو گئے، چلو جو حصہ بنتا ہے عرض کر لیتے بسم اللہ۔ میری سرکار کل گزارش ہو رہی تھی کہ ہر بندہ جنت، میری عادت ہے کہ میں کل والی تقریر کٹھی کر کے آگے لے جاتا ہوں کہ ہر بندہ جنت چاہتا ہے، اور 3 ایسے عظیم گناہ ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، وہ کرنے والا بندہ کبھی جنت بولو نہیں جا سکتا۔ اللہ کو شرک پسند نہیں، اللہ کو کفر پسند نہیں، اللہ کو منافقت بولو پسند نہیں۔ شرک کا علاج ہے لا الہ الا اللہ، کل والی گل جناب نے یاد ہے جی۔ کفر کا علاج ہے محمد الرسول اللہ، اور منافقت اتنی دیر تک ختم نہیں ہوتی جب تک بندہ پڑھ نہ لے علی مالک سلامت۔ کل پھر میں نے بات کو تھوڑا سا آگے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا جو میں نے کل جہاں پہ پیر جی گفتگو ختم کی تھی، میں نے گزارش کی تھی کہ نماز ایسے پڑھ لو، نماز ایسے پڑھ لو، نماز ایسے پڑھ لو، نماز ایسے پڑھ لو، لیکن یاد رکھو پڑھو جس طرح مرضی، پڑھو جتھے مرضی، میرے مہربانہ تک جنہ تک آواز جائے اپنی آواز طرح میرے تک پہنچا دینا، میں حوصلے نہ اگلی گل کر لواں۔ نماز جیسے پڑھو جب مرضی پڑھو، لیکن کبھی علی کا بغض رکھ کے نہ پڑھو۔ اللہ اکبر، علی کا بغض رکھ کے بندہ نماز پڑھے تو اللہ نہ ہاتھ باندھ کے قبول کرتا ہے، بولو ہاں ذرا، نہ ہاتھ کھول کے قبول کرتا ہے۔ علی کی محبت رکھنی ہے، علی بادشاہ کا بغض نہیں رکھنا۔ میں عرض کروں کہ علی بادشاہ کا بغض کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے، الزام ہے
سنی جدوں موقع لبدا ہے جی شیعوں نے خود ہی قتل کیا تھا اور اب خود معافی مانگ رہے ہیں اور پھر اسی آنے بھی وہ نہ کیتا ہے۔ میرے خیال سے سنیاں شیعہ دونوں نو ضد نہیں کرنی چاہیے۔ جیڑا قتل ہویا ہے انہوں نہ پوچھ لیے دس تیرا قاتل کون ہے، وجہ نہیں فرمائی جناب بھئی وہ آپ ہی میرے مہربانوں فیصلہ فرما دینا بھی جیڑا قتل ہویا ہے انہوں تے پتہ ہے نا بھی میرا قاتل کی ہے، وہ دا کیڑے مذہب نال تعلق ہے، کیڑے مسلک نال تعلق ہے، کون ہے۔ تو میرے مولا بادشاہ نے بڑا سونا فیصلہ میری سرکاراں فرما دیتا۔ میرے مولا 10 محرم کو انشاءاللہ 10 تقریر میں کراں گا، لیکن ایک کو جملہ کے میں آگے جانا چاہنا۔ میرے مولا نے 10 محرم کو یزیدی لشکر کے سامنے جا کے کہا تھا کہ میرے سر پہ امامہ کس کا ہے؟ کہتے ہیں محمد کا۔ واہ بھائی واہ، ہمت کرو یار، آج تھوڑا مائلس ہو گیا۔ میرے سر پہ امامہ کس کا؟ کہتے ہیں جی محمد مصطفیٰ کا۔ یہ میرے بدن پہ ابا کس کی؟ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی۔ میرے ہاتھ میں انگوٹھی کس کی؟ محمد مصطفیٰ دی۔ ایک وری سارے رل کے نا میری اس تحقیق دی داد دیو۔ میرے مولا فرماتے ہیں اے سچی سچی دسو جس ناکا پہ بیٹھا ہوں یہ کس کی ہے؟ ہائے ہوئے 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 بھی مالک تو انہوں سلامت رکھے۔ جس اٹھنی پہ بیٹھا ہوں جی کس کی ہے؟ آندھے نے محمد دی۔ میرے مولا فرماتے نے پھر بتاؤ بھی میرے مولا دسن لگے جے قتل کو ہونے تو قتل کو ہونے بھی بتاؤ پھر میں نے کوئی حلال کو بدلا ہے جو مجھے قتل کرتے ہو؟ آندھے نے نہیں میں نے حرام کو بدلا ہے قتل کرتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں کوئی شریعت دا انکار کیتا ہے جو مجھے قتل کرتے ہو؟ نہیں۔ بھئی سارے حلالی سارے حسینی بولنا۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ پھر مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ تو یزیدی لشکر نے کہا تھا نخنو نقتلو کا بے بغض ابی کا فی قلوبنا، ہم حسین تمہیں اس لیے قتل کر رہے ہیں تیرے باپ علی کا بغض ہمارے اندر ہے۔ بولا یار مہربانی فرماؤ توجہ فرماؤ میرے مالک۔ یعنی یہ مطلب ہے جیڑا یزیدی لشکر امام حسین کے مقابلے پہ آیا ہوا تھا ان کے دل میں علی کا بغض تھا۔ دیکھنا جی کہ نا کو ساتھ دن دیو جملہ یہ ہے ان کے دل میں علی کا بغض تھا۔ میرے حسین نے 10 محرم کو منوا لیا ہے۔ میرے آقا حسین نے پوچھا بھئی تسی منو قتل کیوں کر دے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تیرے باپ علی کا بغض ہے۔ اے تو آڑے بیٹھن واسطے میں جملہ درایا ہے کہ تیرے باپ علی کا دل ہمارے بغض ہمارے دل میں ہے اس لیے تمہیں قتل کر رہے ہیں۔ تو میرے مولا حسین نے منوایا کہ جیڑے یزیدی منو قتل کرن آئے نے انہاں دے دل وچ علی دا بغض ہے۔ پھر ایک دوجے تے الزام نہ دیو۔ یہ تو 10 محرم کو حسین نے فیصلہ کروا دیا تھا نا کہ علی کا بغض رکھنے والا مسجد میں بھی بیٹھا ہو تو یزیدی ہوتا ہے۔ اللہ علی ولی اللہ۔ توجہ ہے توجہ فرمائے اور فرما رہے ہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام۔ تو کل میں نے یہ بھی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ خیر جو ہے خیر ہے ٹھیک ہے خیر ہے خیر ہی ہے نا جی آگے چلیے خیر خیر ہے۔ آج تھوڑا آگے لے کے جا رہے ہیں پچھلی گال رل گئی آگے لے کے چلتے ہیں۔ 2 باتیں بندے کرتے ہیں سیالکوٹ تے گجرات اسی ایڈے کہ دور نہیں نیڑے نیڑے ہیں آمن جانوی ہے 2 باتیں کرتے کر لو نے بچے ٹھیک ہو سکتے ہیں ورنہ میں تو مانو مانی بڑی جانا میرا گڑا کھاتا ہے جی 2 دیہڑے سرکار رہ گئے تو ویکھ لو میں ٹھیک کر جانا انشاءاللہ۔ کارڈ کڈن والا مولوی ہے اتنا چر تو میں تراویاں وچ بھی کارڈ کڈ ہی گیا سا۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری پاجی تسی چھڈو پاجی چھڈو ادھر ویکھو میری سرکار چھڈو۔ وہ بچے نے تے انسان تے باندر دا بچہ شرارت نہ کرے تے بیمار لگتا ہے وہ جو کر دیں ٹھیک ہے توجہ فرماؤ گزارش فرماؤ۔ بندے میری سرکار کہتی ہیں کہ کدو کسی نے پوچھیے نا میں سنا تیرا کی حال ہے وہ آندہ بھی اللہ دا فضل ہے تے بڑی خیر ہے۔ خیر میں نے کل بتائی تھی آنکھوں تے قرآن وچوں فضل نہ تو انہوں دسنا فضل کیڑا ہوندا ہے غور ہے تاکہ مجلس پاک اگے ہو جائے۔ اللہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے ام یقصدون الناس الا ما عطاہم اللہ من فضلہ۔ اللہ کہتے ہیں جب میں اللہ کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہوں تو بندے اس کا حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہوں
فضل سے نوازتا ہوں، فضل سے عطا کرتا ہوں، فضل سے کرم کرتا ہوں، تو بندے اس کا حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے لقد اتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت واتیناہم الملکا عظیما۔ وہ کل والی تقریر جنہوں یاد ہے وہ تو سواد لے گا بھئی اللہ بادشاہ وے، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ بادشاہ کل ایسی نا جی میں کٹھی کر رہی ہوں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کی آل کو حکمت بھی دی تھی، کتاب بھی دی تھی، میں بادشاہ ہوں، ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ اللہ اکبر جی، توجہ فرما لو، پھر توجہ فرماؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنے فضل سے پیر آمدے نے کدے کدے حاضری لوان، میں تو بعد چی پھر لوان آمنے نا، ہاتھ بلند کر کے حیدری، شکر ہے جی صدر صاحب لب جانتے، پھر انہوں دا کسی ایک مجلس سے بہنا تو ٹھیک ہوتا ہے نا، باقی چلو مالک خیر فرمان، انج بھی ملاقات ہوندیاں رہندیاں نے، بادشاہ رحم فرمان تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی کو اپنے فضل سے دیتا ہوں تو بندے اس کا حسد کرتے ہیں۔ مہربانی فرمایو، مولا علی فرماتے ہیں یہ حسد ایڈی وڈی بیماری ہے کہ جدہ حسد کیتا جاندہ ہے وہ سکون وچ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر، غور ہے جے کہ نہیں؟ تے حاسد جیڑا ہے وہ گولیاں کھا کھا سوندا ہے۔ میں عمران شاہ بڑا پریشان ہویا، میرا ایک دوست سی وہ اپنے کسی رشتہ داراں دے گھر گیا تے دوسرے دن واپس آیا تے مینوں آ کے آندا بھی میں تے ساری رات ہی جاگدا رہا ہوں۔ میں آخیا بھی خیر ہے تو ساری رات ہی جاگدا رہے ہیں؟ انہیں آخیا بھی منوں نیندر کی پینی سی گا، وہ میں بیٹھ کے سون لگاؤں تو جیڑا سی گا نا میری خالہ دا مڑا وہ آیا ہی، انہیں 6 گھوڑے دی بوسکی لائی ہے اوتھے ٹنگی ہے، تو میں ساری رات ہی سوچتا رہا انہیں بھی بوسکیاں پان لگ پے۔ لو جی کمال ہو گیا، بوسکی کتھے دی؟ بولو نا یار، بوسکی کسے دی؟ تو ساری رات جگراتا میرا دوست کٹ آیا، اے نا سکی بیماری بھی دعا کر اللہ انہوں دیتی، اللہ تنوں بھی دے، بولو نا یار، اللہ نے انہوں دیتی ہے تے اللہ تینوں بھی دے۔ یہ کیڑا تو ساری رات نہ سویں گا تے بوسکی تے پھر بھی ہوتی ہے، بولو یار ہمت کرو، تو سو جا بوسکی ہوتی ہے، جاگے گا پھر بھی ہوتی ہے۔ یہ دا مطلب ہے حسد ایویں ہوتی بندے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ بھی مغلے چک والے پیرو ایک باری داد برابر کرو، ہاں جیڑا بندہ دبئی دی بوسکی پائے او دا حسد ہو جاتا ہے۔ حسنین کے تو کپڑے یار ایسے آتے تھے، اللہ 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 اللہ، ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ یا علی علیہ السلام، مالک تانوں سلامت رکھے۔ آؤ جی قرآن کو پوچھئے تو گفتگو مکمل کریے، نتیجہ تانوں دئیے۔ اللہ کہتا ہے جی 3 چیزاں گننیاں نے، میں سکول ماسٹر میں نال گنائی جانیاں نے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ابراہیم کی آل کو پاری 3 چیزیں دی تھیں، کتاب دی تھی، حکمت دی تھی، اور ان کو بادشاہ بنایا تھا۔ یعنی ابراہیم پہ آل پہ اللہ کا فضل ہے، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس حکمت ہے، اور وہ بادشاہ ہے۔ مولوی ذرا مہربانی کرنا ایک وری کدے علی دا بغض سیڈ تے رکھ کے پتہ تے کر ابراہیم کی وہ آل ہے کون سی جس پہ فضل بھی ہے۔ ہائے ہائے، اب بولو جڑے بندے بول سکتے ہو جدے تے فضل بھی ہے، جدے کولے کتاب بھی ہے، جدے کولے حکمت بھی ہے، جدے کولے بادشاہی بھی ہے۔ بھئی آج میں تہاڈے کول انتظار کو نہیں کروانا، آج میں جلدی جانا ہے۔ یہ تو قرآن کی سورہ آل عمران نے بتا دیا نا، ابراہیم کی آل پہ اللہ کا فضل ہے۔ آؤ فضل والی آل چیک کر لینے ہیں۔ ایک برات مکہ سے چلی تھی، دلہا محمد تھا۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ فرما رہی ہے۔ ایک بارات آنکھوں ہاں مکہ سے چلی تھی، معراج صاحب معراج تھا۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی، برات ایسی چلی تھی کہ فرشتے رشک کر رکھے تھے اور بندے حسد کر رکھے تھے۔ اور تو انہوں پتہ ہے جڑے بندے دا اپنا بیاہ نہیں ہویا وہ بندہ جنجے دے گئے ہے نا، انہوں پتہ ہے بھی جان جڑ دے نہیں جڑ جاندی۔ برات میں بندے پیسے ونڈن والے بھی ہوندے نے تے پیسے
ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕਾਲ करके पूछ लवे। नबी पाक के एक सहाबी कहते हैं कि मैं मक्के का माड़ा मस्कीन बंदा था, मैं मजदूरी करके गुजारा करता था, मैं मोहम्मद की बारात में चला गया और मोहम्मद की बारात में अबू तालिब ने मोहम्मद के सेहरे से वार के इतने पैसे फेंके थे, मैंने 5 साल तक मजदूरी नहीं की थी। वाह भाई वाह, अल्लाह थानू सलामत रखे। अल्लाह है हैदरी मालिक तुहानू सलामत रखे। मैं बड़ी जल्दी सफ़र करना चाह रहा। एक गल मैं फिर तुहाडे तक कर रहा और वीडियो का रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। अगर मेरी गल पहुँच गई या तुसां अगे पहुँचा छड़ी, हो सकता है हरे मामे वालियां नू या तो सुकून आ जाए तो या फिर बिल्कुल ला सड़न। अमामा हूँ अपने अपने हिसाब का हो गया, किसी सावा बन लिया, किसी हरा बन लिया। ये हरे वाले समझते हैं कि असी नबी पाक दे बहुते रिश्तेदार हैं, बहुते करीब हाँ। इस बंदे से पूछो तो सही ना कि तेरे मुहम्मद ने हरा अमामा बांधा कब था? ओए होए होए, गौर है, मेहरबानी फरमाओ। कमली वाले मुहम्मद ने मेरी सरकार हरा अमामा बांधा कब था? तारीख़ इस्लाम का मैं जामना शक होवे मैनू कॉल करो, तस्वीर बना के किताब दी जनाब नू व्हाट्सअप कर दियांगा। नहीं बोलोगे शिकायत फिर अबू तालिब बादशाह के करांगा शहीदां दी। भाई मैं तुहाडियां पुत्रां विच तुहाडी गल कीती है ते ना गुजर समझ के मेरी गल दा मोल नहीं पाया। मेरे नबी ने एक मरतबा ही सब्ज़ अमामा बांधा था जब मोहम्मद दुल्हा बन के खदीजा के घर गया था। है ये मैं तुहानू उत्थे नहीं लियांदा। एक गल की दात देंदी हो बाबा जी, मैनू मेरे गल की दात देंदी हो। मेरे मुहम्मद की 9 शादियाँ भी लिखी हैं, मुहम्मद की 11 शादियाँ भी लिखी हैं, मुहम्मद की 13 शादियाँ भी लिखी हैं। लो जी एक बारी दात साहब बराबर करो। भाई ज़्यादा बाबा जी थोड़े को नहीं, बराबर करो। मुहम्मद की 9 शादियाँ, 11 शादियाँ, 13 शादियाँ। मुहम्मद खदीजा को लेने एक कोई गया है, बाकी सब घर में आ गए। हाय अल्लाह जिंदगी थोड़ी सलामत हो, मौला थानू सलामत रखे। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मोहम्मद इन वाले मोहम्मद। नहीं सलवार जरा बवासे बुलंद भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इन वाले मोहम्मद। जो यही तक मैं तुहानू गल सुनाइए, अमामे वाली गल हुण कर लगा। मेरे मुहम्मद की जो बारात चली थी, उस बारात में सिर्फ एक मरतबा मेरे मुस्तफ़ा ने सब्ज़ हरा अमामा सईदो पीरो बांधा था। और ये जेड़ा भैन सूट लवांदी है, ये अरब का रिवाज है। वो सब्ज़ अमामा अबू तालिब की बेटी बीबी रीता खतून लेके आई थी। आए हाय हाय, और बोलो हो यार मेहरबानी फरमाओ, सईदे सिर चुको। यानी वो सब्ज़ अमामा अबू तालिब की बेटी ने मोहम्मद को बांधा था। भाई वाह, तुझे शर्म ही नहीं आती, तुझे ख्याल नहीं आता? जिसकी बेटी ने सब्ज़ अमामा बांधा था उसको काफिर कहता है, अमामे को सुन्नत समझ गया है। अल्लाह अकबर। मेरा मालिक तुम सलाम। बस जी कमाल, तुम कमाल समात फरमा लिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर भी सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐना में जाना होना काल छड़ो होगा, नहीं जाना तो लगे जन को नहीं। मस्त है बच्चों मुस्तफ़ा की बारात पहुंची, हद होगी। एडे कमाल कम किते फिर अली दे प्यो ने। कहते कि इस बारात की सबसे खुसूसी बात यह थी कि जो पैसे वारने वाला था वही निकाह खान था। ओए होए होए, बोलो यार तवज्जो है। और अगू काम एक अबू तालिब बादशाह और वड्डा कर दिता। मैं 1000 तो ज़्यादा निकाह पढ़ा बैठा जी अलहमदुलिल्लाह। जदों भी निकाह पढ़ाया है हक मैर मुड़े वाले को लैके तो फिर बच्ची ने दिता है तो फिर निकाह पढ़ाया है। ये पहला निकाह खान है जिसने देख के कहा था, ओ खतीजा के रिश्तेदारों, हक मैर मुकर्रर करना तुम्हारा काम है, अपनी जेब से देना अबू तालिब का काम है। अल्लाह अकबर, तवज्जो है। लो जी अल्लाह ताला ने, भाई नतीजे ते आवा, अल्लाह ताला ने इब्राहीम की आल पे
فضل کیا ہے، ان کو کتاب دی ہے، ان کو حکمت دی ہے، ان کو بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں فضل سے دیتا ہوں تو بندے حسد کرتے ہیں، پتہ کر وہ ابراہیم کی آل کون سی ہے۔ جب حسد کرنے والے بھی بیٹھ گئے، رشک کرنے والے بھی بیٹھ گئے، پیسے وارنے والے بھی بیٹھ گئے، پیسے لوٹنے والے بھی بیٹھ گئے، محمد اٹھے، ابو طالب اٹھے، محمد کے پاس کھڑے ہو کے ابو طالب نے خطبہ نکاح میں پہلا جملہ کہا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل بنایا ہے۔ اس اللہ کی سلامت رہو جناب، اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں ابراہیم کی آل بنایا ہے، کعبے کا نگران بنایا ہے، لوگوں پہ بادشاہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لو جی جتنے میں پیغام لے آمنا چاہ رہا سا، پیغام وہاں پہ پہنچ گیا ہے۔ اب آل ابراہیم پہ ہے اللہ کا فضل، ٹھیک ہے جی۔ ساڈا نظام کی یہ بھی مجھا گھر بدیاں تے فضل ہے، کوٹھی ٹھیک ہے تے فضل ہے، اور دروازے پہ ہاذا من فضل ربی لکھنے والوں، اور مہربانی کرو پہلے فضل کا پتہ کر لو۔ اور ہو سکتا ہے بندے کٹن لگ پین، پہلے فضل کا پتہ کر لو۔ مغل چک میں علوی کھڑا ہو کے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو منت کر کے، ترلا کر کے، ایمینج کر کے نا ترلیاں والا چہرہ بنا کے گزارش کر رکھا ہے مہربانی فرماؤ ابو طالب کون ہے؟ بیٹا خیر ہے، باپ فضل ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بیٹا خیر ہے، باپ فضل ہے۔ سر چکنا میرے نا یار، بیٹا خیر ہے، باپ فضل ہے۔ اے میں حاضہ من فضل ربی نہ دیکھنا، پہلے گھر میں چیک کرو۔ جس بندے کے دل میں علی کا بغض ہے اس کے گھر میں خیر کوئی نہیں، جس بندے کی عقیدے میں ابو طالب کافر ہے وہاں فضل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مالک تو سلامت رکھے، مولا تہاڈیاں توفیقات اضافہ فرمائے، تسی جیو تسی وسو، مولا تانوں آباد رکھے، تسی وسو گے تے اسی واسطے نظر آواں دے میرا مالک۔ چلو توجہ، ایک آیت پڑھیے، نتیجہ اور نیڑے کریے۔ نتیجہ جی، آیت بڑی عجیب ہے، سورہ توبہ، پھر توبہ ہی ہے، سورہ توبہ تو پھر توبہ توبہ ہی، توبہ کمال ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 107 بڑی کمال ہے جی۔ اللہ کہہ رہے ہے والذی نتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا۔ توجہ میرے پیرو، اللہ سورہ توبہ میں کہہ رہے ہے مدینے میں ایک مسجد بنائی لوگوں نے، مسجد نقصان دیتی ہے، بندے کفر کرتے ہیں۔ ایک دو بندے آکھے واہ واہ، انہوں نے میرا سلام ہے، جنہاں نہیں آکھا انہوں نے ڈبل سلام ہے، کمال ہے۔ مسجد لوگوں نے نہیں بنائی تھی، مغلے چک والے تو نہیں سن نہ گئے بنان، بولو یار، تو میرے جو میں بھی نہیں سن گیا بنان، شیخ چکانی والے پیر بھی نہیں سن گئے۔ مسجد بنائی تھی مدینے میں، اور مدینے میں رہتے تھے سونے محمد کے صحابی پاک۔ آئے ہائے، بولو، یہ مطلب ہے مسجد جیڑی ہے میری سرکار وہ صحابہ کرام نے مدینے میں بنائی تھی۔ اور اللہ قرآن چ کہہ رہے ہیں کہ بندے مسجد میں کفر کرتے تھے اور مسجد نقصان دیتی تھی۔ اے تو سیاپا بن گیا، کدے مسجد بھی نقصان دیتا ہے۔ بولو، بندے مسجد میں کفر کرتے تھے، زرارم و کفرا، اور مسجد نقصان دیتی تھی۔ ایتھے تو مولوی صبح صبح اٹھ کے دعائی پا رہا ہے بھئی آ جاؤ جنت دے گھر جنہیں جنہیں بنانے نے، غور ہے جناب تو یا نہیں؟ تو جڑی سونے محمد کے شہر میں بنی ہے اتنے ذرا نقصان بھی ہو رہا ہے، کفر بھی ہوتا ہے۔ میں جدوں نواں شیعت والے پاسے ٹل گیا نا، جڑے بندے مینوں تھوڑا بہتا جانتے ہیں، پیر مران شاہ نوں پتہ ہے، بابا جی نوں پتہ ہے، ساڈا جڑا پنڈ ہے وہ اسی سنی شیعہ کٹھے ہاں۔ ہوں بھی اتفاق کی گل یہ ہے کہ میں شیعہ وچ امامت والا نظام سڑے ہے، تو میرے استاد ایے بھی سنیاں دی مسجد دے امام نے، ٹھیک، تو وہ پھر نا بڑا کمال ساڈا سلسلہ یہ بھی کتے کوئی فرض کرو فوتگی ہو جائے تو آکھن گے چلو اور جڑیاں دو ترے کرنیاں نہیں تو ہی کر چھاڑ،
وہ جنازے تے کھلو کے میرے کو تقریر کرا لیندے نے تے پھر انج دے کرم والے پھر بادشاہ سادے جی ہوئے نے بھئی جسلے سویرے جمعے دا خطبہ دین یا سویرے سویرے کی آکھن دے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، انجے آخدے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی علیہ السلام۔ میں کہا قبلہ کا حد کری ہم دے پہ ہو، ایک واری علیہ السلام آندے ہو تے ایک واری رضی اللہ آندے ہو، کوئی کیڑے پاسے؟ انہاں کہا تو تے میری گل دا یقین کر جا، اندر ماندا ہے علیہ السلام نے۔ آئے میرے اللہ جڑے بندے نو سمجھ آ گئی ہے یار، انہاں کہا بھی میرا اندر ماندا ہے بھی علیہ السلام نے، تے تم ہی تے بادشاہ بندے نا، کلا علیہ السلام آکھاں تے پنڈ والے آکھ سڑنا نا بھی جدھر شاگرد گیا، بولو تو صحیح نا یار، استاد بھی ادھر ٹر گیا۔ انہاں آکھیا بھی ہن دیکھو جی میرے استاد دا صاحب، انہاں آکھیا بھی علیہ السلام آکھ کے میں پاک راضی رکھے نہیں تے رضی اللہ آکھ کے میں گجر راضی رکھے نہیں، توجہ ہے تہاڈی یا نہیں؟ اے میرے استاد نے او اسی ختم ایک تے کٹھی ہو گئے، استاد شاگرد دو بھئی، تے میں مشیت والے پاسے ٹڑکدا سا پیا، مالک تہانوں سلامت رکھے جی تسی تشریف لائے، تو میں استاد صاحب آندے نے خیر ہی کی پریشانی آ؟ میں کہا جی پریشانی واہ ساری ہو گئی ہے تے مینوں واہ ہو گئی ہے، تینوں جو میں آکھیا شیعہ نہ ہو، وہ نہ سمجھا کوئی مسئلہ بنیا سو بھی شیعہ تینوں کنے آکھیا سی ہو؟ میں کہا نہیں ہن ہو تے گیا مسئلہ خراب ہو گیا ہے۔ آندے نے کیوں؟ میں کہا سورہ توبہ نے میری توبہ کرا دیتی ہے۔ بچہ تھوڑا انہیں آواز زیادہ کری، کل لڑدار پورا کری، نعرہ حیدری، تھوڑا بات لوئی توجہ۔ میں کہا جی یہ سورہ توبہ ہے نا انہیں میری توبہ کرا دیتی ہے۔ آندے نے کیوں؟ میں کہا قبلہ جی اے آیت ہے نا قرآن دی، میں استاد صاحب نے آکھیا اس میں اللہ کہتا ہے مسجد بنائی ہے، بھئی نتیجہ لے لینا، مسجد میں بندے نقصان کرتے ہیں اور بندے کفر کرتے ہیں۔ میں کہا قبلہ جی مسجد میں تو نماز ہوتی ہے، اور بولو میرے او پیرو کی ہو گیا ہے، اور مسجد سے نماز ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں، نماز ہی ہے نا۔ میں کہا قبلہ جی مسجد میں نماز ہوتی ہے، مسجد میں قرآن پاک ہوتا ہے، تو مسجد جو کفر تو نہیں نہ ہوتا، کفر تو باہروں باہر ہوتا ہے۔ انہاں کہا تمہیں چلا ہی رہنا ہے ساری عمر، وہ تینوں پتہ نہیں لگا۔ میں کہا جڑا تہانوں لگا تسی دس دیو، مسئلہ حل کیتا۔ آندے نے بیٹا بات یہ نہیں ہے مسجد میں کفر گل تینوں سمجھ نہیں آونی۔ میں کہا تسی سمجھاؤ۔ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ بندے سجدہ کرتے تھے، اللہ کفر سمجھتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اور بولو جڑے بندے شیعہ تسی بیٹھے مہربانی فرماؤ، بندے سجدہ کرتے تھے جی اللہ کفر سمجھتا تھا، بندے قرآن پڑھتے تھے اللہ کفر سمجھتا تھا۔ تو میں کہا میری بھی توبہ تو ایسے گلے ہو گئی ہے نا، بھائی اسی کریے سجدہ، بولو نا تو وہ کفر سمجھے، اسی پڑھیے شاہ جی قرآن وہ کفر سمجھے۔ وہ میں کیا ہویا کیے مسجد کریے سجدہ تو کفر سمجھے دا۔ میں کہا کام تے خراب ہو جانا ہے، تو مسجد میرا چک نہیں سونے شہر مدینے پاک میں ہے جتھے دیاں سونیاں گلیاں نے۔ آندے نے پتر تینوں سمجھ نہیں آمنی، بندے سجدہ کرتے تھے اللہ کفر سمجھتا تھا، بندے قرآن پڑھتے تھے اللہ کفر سمجھتا تھا۔ وہ میں کیا ہویا کیے مسجد میں سجدہ کفر کیوں ہوتا ہے؟ بھائی میرے استاد نے جواب دیتا، میں یہ بھی دعا کرنا اللہ انہوں نے زندگی دراز فرمائے۔ کہتے بیٹا ان ذلیل لوگوں کا قصور یہ تھا کہ مدینے میں ایک مسجد سونے محمد نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی۔ ہائے ہائے، بھائی جڑے بندے مہربانی فرماؤ جنہوں سمجھ آ سکتی ہے، سونے کملی والے نے ایک مسجد مدینے میں اپنے ہاتھ سے بنائی تھی، اور ان بدبختوں نے وہ جو مسجد نبوی تھی جس کو محمد کا ہاتھ لگا تھا، محمد کے اینٹوں کو ہاتھ لگے تھے، اس مسجد کے مقابلے پہ اس کو چھوڑ دیا تھا، اپنی بنا لی تھی۔ ہائے ہائے، بھائی توجہ نتیجہ دے رہے ہیں، نتیجہ تھوڑا تسی جاگ کے لینا ہمت کرنی ہے۔ کہتے ہیں اصل میں ان چول بندوں نے جس مسجد کی اینٹ کو محمد کا ہاتھ لگا تھا، نہیں میرے پیر میرے نہ بولو خیری ہمت کرو، میں اسے ٹبر چوں آیا اینا کہ میرا ہوں حق بنتا ہے نا۔ مسجد نبوی کی اینٹوں کو کس کا ہاتھ لگا تھا؟ تھوڑے جی بولے خیر، محمد مصطفیٰ کی جگہ ایک دم سلام میں گارے کو کس کا ہاتھ لگا تھا؟ محمد مصطفیٰ کا۔ بالے کنے شاہ ہاتھ نڑ پڑھائے؟ محمد مصطفیٰ نے۔ جی میں کہہ رہی ہوں سمجھ آئیے، کفر سجدہ اس لیے ہوتا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواروں کو محمد کا ہاتھ لگا تھا، اینٹوں کو ہاتھ لگا تھا، گارے کو ہاتھ لگا تھا۔ میں کہا استاد جی ہوں
میں پکا شیعہ ہو گیا. میں کہ میرے کو قسم چکا لو محمد نے جو ہاتھ مسجد کی اینٹ کو لگایا تھا وہ کی غدیر میں علی کے ہاتھ کو لگایا تھا. کہڑے بندے نو سمجھ آ رہی ہے میری گل دی ہے کوئی نہ؟ کملی والے بادشاہ نے جو ہاتھ اینٹوں کو لگایا تھا وہ کی غدیر میں علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا کو فہذا علی مولا. میں کیا پھر یاد رویو صاحب خراب ہو جانا جے. محمد جو مسجد بنائے اس کو چھوڑ کے اگر مسجد بنائی جائے تو سجدہ کفر ہو جاتا ہے. محمد جو مولا بنائے اس کو چھوڑ کے نما بنایا جائے کلمہ کفر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہو؟ میرا مولا تو سلامت رکھے، میرا مولا تھوڑیاں توفیقات اضافہ فرمائے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. شاہ علی علیہ السلام جو ہاتھ مسجد کی دیواروں کو اللہ اکبر وہی ہاتھ علی کو مولا بنا. لو جی ختم کریے، زندگی باقی ملاقات باقی. جی سرکار بسم اللہ ختم کریے. انہیں کو سوال دا جواب دیو. بھائی میں کیا گزارش کروں دینا سوچ کے صحیح. اے نکاح کون پڑھ دے؟ وہ کونی جی ہوئی آنکھوں منہ چکی ہو گیا جی. میں شاہ جی بھی آنا، پیر جی بھی آنا، مرشد جی بھی آنا، تسی مولوی بھی نہیں آختے. نکاح کون پڑھ دے؟ صاحب پامیں نہ آخو مولوی آخ لو ٹھیک. مولوی سانوں تے بندے سمجھتے کھ نہیں نا. میں ایک مجلس پڑھن گیا تے بانی مجلس نے مینوں بٹھایا تے تھوڑی دیر بعد اندر اٹھ کے مولوی جی تسی ادھر آ جاؤ. میں کیا کیوں؟ آندا اتنے بندے بیٹھے نے. کرم والے سانوں بھی بندے ہی سمجھ جاؤ، مہربانی تھوڑی ہے. اتنے بندے بیٹھے تسی ایس پا بندے ہو، اسی بھی اللہ دے بندے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہوں دسو نکاح کون پڑھ دے؟ پچھلے بھی آخو مولوی ٹھیک. ہوں سوچ کے جنہ دا ہوئے ہے وہ دسو نکاح کون پڑھ دے؟ تھوڑے دا لگتا ہوئے. اچھا ہوں جنہ دا نہیں ہویا وہ بولو نکاح کون پڑھ دے؟ تیرا بھلا آ جائے اللہ تیرا کرے بھائی بچے. میں نا تھوڑے نال ہی پنڈ سودرے دے نال اس پاس کھرل اتنے مجلس پاک پہ پڑھا اینجی باجی. تو میں آخیا اتنے شاہ جی نے کہ بڑے اچا بولتے ہیں. تو میں آخیا بھی جنہ دا نکاح ہوئے وہ دسو بھی نکاح کون پڑھ دے؟ انہیں آخیا مولوی. میں پھر آخیا بھی ہوں جنہ دا نہیں ہویا وہ بولو نکاح کون پڑھ دے؟ مولوی. میں کہا شاہ جی کمال ہو تساں جدوں ہوئے بھی تسی بولے ہو تے نہ ہوئے بھی تسی بولے ہو. انہیں آخیا حق ہی میرا بنتا ہے، پہلوں ہویا سی ہوں بیوی فوت ہو گئی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہوں دسو نکاح کون پڑھ دے؟ اچھا نکاح شاہ جی مولوی پڑھ دے. نتیجہ لو سلام کریے تو نتیجہ لو. سنی فرقے میں نکاح کون پڑھ دے؟ بولو مولوی. شیعوں میں، اہل حدیثوں میں، دیوبندیوں میں، بریلویوں میں مولوی. سلام جی سلام. اوکھا مسئلہ اوکھا. میرے خیال سے اج 7واں دن نے ایڈی اوکھی گل بابا جی میں اگے نہیں کیتی. اج کرن لگا اے بدے ہاتھ جے گل تک پہنچیا ضرور جے. سنی شیعہ وہابی دیوبندی نکاح میری سرکار مولوی پڑھتے ہیں. مولوی نے خطبہ پاجی نکاح کا پڑھیا. مولوی نے خطبہ نکاح کا پڑھا. شگے باپ نے سیریس ہو جاؤ. مولوی نے خطبہ نکاح پڑھا. شگے باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آج نبی لڑکے کی گاڑی میں بٹھایا. کوئی اعتراض؟ بولو سیریس ہو گل سنو بے توجہ فرماؤ. لڑکا بھی آج نبی. کیوں شاہ جی؟ اے مولوی دے خطبے تو پہلا بھال کے ویکھ لے. جی نہیں بھال سکتا نا رشتہ داری کو نہ بیتے. لیکن مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا اور سگے باپ نے ہاتھ پکڑا
گاڑی میں بٹھایا سگی بہن کا بابا جی سگے بھائی نے ہاتھ پھڑیا اج نبی منڈے دی گڈی چ بٹھایا ہے کوئی برادری والوں کا اعتراض بولو سمجھان دے ملکے تواڈے اس پتر نو مولا نے بڑے دیتے نے ان تقدیر ڈاڈیاں دے وس پا چھڑے اللہ ان دی بادشاہ ہے سمجھان دا تے ملکہ تواڈے اس پتر نو بادشاہ رج کے دے چھڑے ہے بھئی نکاح مولوی نے پڑھیا ہے اسلام کے 73 فرقے کہتے تھے پکڑ کے باپ نے بٹھایا ہے بابا جی بیٹے نے بٹھایا ہے نہ کوئی اعتراض نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا نہ تھانے درخواست نہ کچہری کیس نہ کوئی ایف آئی آر حالانکہ مسئلہ غیرت کا تھا اوئے ہوئے ہوئے ہمت کرو یار ہمت کرو تھوڑی جنی بابا جی مسئلہ غیرت کا بیٹی غیرت کا مسئلہ ہے بہن غیرت کا مسئلہ ہے مولوی بتا نا یار مولوی نے نکاح پڑھا ہے سگا بھرا پیا پڑھاتا ہے نہ نانکے اعتراض کر رہے ہیں نہ داد کے اعتراض کر رہے ہیں نہ محلے والے اعتراض کر رہے ہیں نہ کچہری میں کیس جا رہا ہے نہ تھانے میں کیس جا رہا ہے 73 فرقے بابا جی کہتے ہیں مسئلہ غیرت کا تھا مولوی نے خطبہ پڑھ کے شریعت بنا دیا ہائے ہائے بولو بھی میرنا بولو یار مت کرو توجہ فرماؤ میرے کو نتیجہ بادشاہ لے لو کہتے ہیں کہ مسئلہ غیرت کا تھا غیرت بیٹی غیرت کا مسئلہ ہے بہن سجدو غیرت کا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے اتھے داد نہ دیو سوچو گے دیکھو گے مولوی بیچارہ ٹھیک ہی کڑپ کے ٹر گیا ہے مسئلہ غیرت کا تھا 73 فرقے پیر مصطفیٰ جی کہتے کہ مولوی نے خطبہ پڑھا غیرت کو شریعت میں بدل دیا مولوی مرنا نہیں قبر میں نہیں جانا 73 فرقے کے مولویوں خطبہ مولوی پڑھے تو غیرت شریعت بن جاتی ہے ایک خطبہ مولوی نے پڑھا تھا غدیر میں علی کی ولایت کا خطبہ محمد نے پڑھا تھا اوئے ہوئے بھولا یار مہربانی فرماؤ توجہ فرما رہے میری گل تو یہ کوئی نہ توجہ ہے تھوڑی مالک تمہیں سلامت رکھے میں نتیجہ دے کے اتنے مجلس پاک مکمل کرنے لگا پٹی صاحب لگتا ہے تشریف لے نہیں صلوات بھیجے محمد والے محمد پر مالک تمہیں سلامت رکھے آ جاؤ بھی آ جاؤ آؤ جنہ بہنا بہ جاؤ بس اتنے مکا رہے ہیں ٹائم ہو گیا تاری مجلس پاک جیڑی ہے وہ مکمل ٹائم تے ہوئے بس جو زندگی باقی تو ملاقات باقی مالک تمہیں سلامت رکھے ایک نکاح کا خطبہ مولوی نے پڑھا بولو خطبہ نکاح مولوی نے پڑھا شادی غیرت شریعت میں بدل گئی نہ سنی بحث کرتا ہے نہ شیعہ بحث کرتا ہے نہ وہابی بحث کرتا ہے نہ دیوبندی بحث کرتا ہے علی کی ولایت کا خطبہ محمد نے پڑھا ہے تو نے مار کے قبر میں نہیں جانا اے محمد کے متھے نہیں لگنا محمد تیرا قبر میں گرے بان پکڑ کے پوچھے گا وہ مولوی نے خطبہ پڑھا تھا تو نے بحث ہی نہیں کی علی کی ولایت کا خطبہ میں نے پڑھا تھا تو بحث کرتا رہ گیا تھا کہاں ہے کہاں نہیں ہاتھ بلند کر کے ہے دری صلوات پر محمد وعلی محمد اس سے پہلے کہ واجب الاحترام کو دعوت دی جائے یہ دو اعلانات سماعت فرمائیں کہ کل موضع سید علی مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ 1 بجے شروع ہو جائے گی کل موضع سید علی جس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت سید شہنشاہ حسین نقوی آف گجرات اور ذاکر اہل بیت زین عباس جیون صاحب 13 محرم الحرام بامقام چھنی گوندل امام بارگاہ میں مجلس پاک ہے جس میں پڑھیں گے ذاکر اہل بیت سید محمد حسین شاہ صاحب ذاکر اہل بیت سید عمران حیدر کاظمی ذاکر اہل بیت یاسر رضا جنوی اور ذاکر اہل بیت محتار عباس گریرہ 13 محرم الحرام چھنی گوندل صبح 10 بجے مجلس پاک شروع ہو گئی تمام مومنین سے التماس ہے کہ مجالس میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین حاصل کریں اب میں دعوت دوں گا اپنے واجب الاحترام نفیس ذاکرین شہنشاہ فضائل و مصائب ذاکر اہل بیت عالم عباس پٹی صاحب کو کہ وہ آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں اور مجلس کے آخر پہ جولہ جناب علی اصغر علیہ السلام کی برآمدگی کروائیں صلوات بر محمد والے محمد